طلسم ہوش ربا کا پہلا عنوان خوفناک دھماکے۔ جادوئی رنگ محل میں ہر روز کی طرح آج بھی عیش کی محفل جمی ہوئی تھی۔ چبوترے پر سونے کے جواہرات جڑے 2 تخت بچھے ہوئے تھے، ایک اونچا اور بڑا تھا، دوسرا اس سے کچھ چھوٹا اور نیچا۔ دونوں پر بیش قیمت قالین بچھی تھیں۔ بڑے تخت پر ریشمی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے زمرد شاہ باختری، جو لقا کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور چھوٹے تخت پر نوشیروان کا بیٹا فراموس، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ لقا کی پشت کی جانب اس کا خران وزیر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اور فراموس کے پیچھے اس کا وزیر بختیارک۔ یہ بختیارک اسی بختک کا بیٹا تھا جو نوشیروان بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ یہ عادت اور فطرت میں ہو بہو اپنے باپ کی طرح تھا۔ جس طرح بختک ہمیشہ نوشیروان کو امیر حمزہ کے خلاف بہکایا کرتا تھا، اسی طرح بختیارک بھی فراموس کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ پہلے تو اس نے نامی گرامی پہلوانوں اور زبردست فوجیں تیار کرا کے امیر حمزہ پر چڑھائیاں کروائیں، مگر جب امیر نے اس کی ساری قوت تباہ کر دی تو وہ فراموس کو لے کر زمرد شاہ باختری لقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لقا نے اپنی طاقت، حکومت اور جادو کے زوم میں خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بڑے بڑے جادوگر اور ظالم اور کافر بادشاہ اسے اپنا خدا مانتے تھے۔ بختیارک کے کہنے میں آ کر فراموس بھی اس پر ایمان لے آیا۔ لقا نے دونوں کو اپنا مصاحب خاص بنا لیا اور ساتھ ہی یہ بھی تسلی دی کہ وہ امیر حمزہ کو برباد کر کے ان کا ملک انہیں بخش دے گا۔ امیر حمزہ کو جب یہ حال معلوم ہوا اور انہوں نے لقا کے دعوی خدائی کی خبر پائی تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آئی۔ اس فتنے کو مٹانا انہوں نے اپنا فرض جانا۔ ایک زبردست لشکر تیار کر کے آندھی اور طوفان کی طرح لقا کے ملک پر حملہ آور ہوئے۔ ہولناک لڑائیاں ہوئیں۔ لقا نے ہر طرح پورا زور لگایا، اپنی جھوٹی خدائی کا ہر پھندا چلایا، مگر جب کچھ نہ بنایا تو مقابلے سے بھاگا اور مصاحبوں اور وفاداروں کی ایک جماعت کے ساتھ طلسم ہزار شکل میں جا چھپا۔ طلسم ہزار شکل پر لقا کو بڑا ناز تھا۔ وہ اسے اپنی ناقابل فتح پناہ گاہ سمجھتا تھا۔ ہر چند کہ امیر حمزہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس طلسم کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابیوں پر کامیابی حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، مگر لقا کو طلسم کے انتظامات پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کی جھلک تک نہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ بڑی لاپرواہی سے رنگ محل میں عیش و عشرت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ آج بھی اس نے محفل گرم کر رکھی تھی۔ خوبصورت کنیزیں زرق برق لباس پہنے رقص کر رہی تھیں۔ چاق و چوبند غلام طرح طرح کے میوے، پھلوں اور کبابوں کے تشت ہاتھوں میں لیے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ تخت کے سامنے فرش پر پریوں کی ایک ٹولی اپنے کمالات دکھا رہی تھی۔ لقا کی طرح فراموس بھی رقص و موسیقی سے پوری دلچسپی دکھا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ کبھی کبھی وہ اچانک کانپ اٹھتا، اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ جاتا اور سخت بے چین اور پریشان دکھائی دینے لگتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لقا بدمزہ ہو رہا تھا۔ ایک بار جب اچانک فراموس سر سے پیر تک کانپ اٹھا اور پھر مڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے تخت کے پیچھے دیوار کے بند دروازے کو گھورنے لگا تو لقا خود پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، بند کرو۔ دوسرے ہی لمحے غلاموں اور کنیزوں پر ایک چھچلتی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے ہاتھ سے ایک خاص اشارہ کیا۔ وہ سب رکوع جیسی حالت میں کمر خم کیے، گردنیں جھکائے، الٹے پیروں چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ فراموس سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بختک نے کان کھڑے کیے۔ لقا کا وزیر اپنی لمبی سفید داڑھی پر جلدی جلدی ہاتھ پھیرنے لگا۔ نوشیروان کے بیٹے، لقا نے فراموس سے کہا،
کیا ہماری نعمتیں بے مزہ ہیں؟ ہماری پریاں بے ڈول ہیں؟ ان کا ناچ گانا واہیات ہے؟ ہرگز نہیں خداوند، فراموش نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ آپ کا یہ ناچیز اور حقیر بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تمہارے دل پر ان سب کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ تم رہ رہ کر خوف زدہ کیوں ہونے لگتے ہو؟ لقا نے کہا۔ قصور معاف خداوند، فراموش رک رک کر بولا۔ جب سے امیر حمزہ طلسم میں داخل ہوئے ہیں، تخت کے پیچھے والے بند دروازے سے مجھے پراسرار اور دہشت ناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آج یہ آوازیں پہلے سے زیادہ بھیانک محسوس ہو رہی ہیں۔ کبھی دھماکہ ہوتا ہے، کبھی چیخ و پکار کی گونج کانوں سے ٹکراتی ہے، تو کبھی گڑگڑاہٹ، سیٹیوں اور سسکیوں کی۔ فراموش، لقا غصے سے چیخ پڑا، تمہارے دل و دماغ پر اب بھی امیر حمزہ کا بھوت سوار ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نہیں 1000 حمزہ بھی طلسم ہزار شکل سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ جس دروازے سے تمہیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ میرا طلسم خانہ ہے۔ جو سیٹیاں سسکیاں تم نے سنی اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ معمولی طلسمی شعبدے امیر حمزہ کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں، مگر گڑگڑاہٹ یا دھماکے تم نے ہرگز نہ سنے ہوں گے۔ صرف بڑے بڑے طلسمات کی بربادی پر ہی ایسا ہو سکتا ہے، اور امیر حمزہ میں ہرگز اس کی قوت نہیں۔ خبردار، آئندہ گڑگڑاہٹوں اور دھماکوں کا وہم بھی مت کرنا، یہ ماں بدولت کی شان میں گستاخی کے برابر ہوگا۔ فراموش سناٹے میں آ گیا۔ نیچی نگاہوں سے اس نے لقا کے وزیر کو دیکھا۔ وزیر داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھا۔ سامنے آ کر اس نے لقا کے تخت کو بوسہ دیا اور ادب سے کہنے لگا، خداوند عالی جاہ، فراموش سچ کہتا ہے، دھماکوں کی آوازیں میں نے بھی سنی ہیں۔ ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ شاید حضور نے خواب میں امیر حمزہ کو زبردست طاقت بخش دی ہے۔ میں اس کے ہاتھوں طلسم ہزار شکل کو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ تم نے بھی دھماکے سنے ہیں؟ تمہاری اور فراموش کی طرح یہ دھماکے مجھے کیوں نہیں سنائی دیتے؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ وزیر نے تخت کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، حضور نے ناچ گانے کی طرف دھیان ہونے کی وجہ سے توجہ نہ دی ہوگی۔ ہم حضور کے بندے اور آدم زاد ہیں۔ کمزوری ہمیں ہر وقت چوکنا رہنے پہ مجبور کرتی ہے، اس لیے ہم یہ آوازیں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس جواب پر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو کر لقا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اچانک زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز طلسم خانے کے دروازے کی جانب سے آنے لگی۔ لقا سہم کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فراموش بھی تخت سے اٹھ کر نیچے آ گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر گڑگڑاہٹ انتہا کو پہنچی اور ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد کافی دیر تک آہو بکا اور چیخو پکار کی آوازیں گونجتی رہیں۔ لقا کے چہرے پر غیظ و غضب کی سرخی دوڑنے لگی۔ فراموش اور بختیارک زرد ہو گئے۔ لقا کا وزیر فکر مند دکھائی دینے لگا۔ چند بار جلدی جلدی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے تخت کو بوسہ دیا اور ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، عالم پناہ، آپ نے قیامت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اپنی عظمت کا خیال کیجیے، غصے پر قابو پائیے، ورنہ وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ہاں خداوند، فراموش نے بھی حوصلہ پا کے وزیر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک امیر حمزہ کی وجہ سے حضور یقیناً ساری کائنات کو وقت سے پہلے برباد کرنا مناسب نہ سمجھیں گے۔ لقا کچھ دیر خاموشی سے باری باری فراموش اور اپنے وزیر کو گھورتا رہا، پھر روب کے ساتھ بولا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور، وزیر نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ سب سے پہلے طلسم خانے کا جائزہ لے کر حالات کا صحیح اندازہ لگایا جائے، اس کے بعد ہی کوئی مناسب بات سوچی جا سکے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لقا نے کہا اور تخت سے اتر کے قدم اٹھانے لگا۔ وزیر، بختیارک و فراموش ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئے۔ لقا تخت سے اتر کر نیچے آیا، پھر بڑی شان سے طلسم خانے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔
دوسرے لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ دروازے کے سامنے رک کر لقا نے کنکھیوں سے اپنے وزیر اور فراموش کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے دایاں ہاتھ دروازے کے پٹ پر رکھ دیا۔ ایک دم دروازہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اب ایک بڑا خلا سب کی نگاہوں کے سامنے تھا، مگر دھوئیں کے مرغولوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ البتہ دردناک چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں بدروہیں دم توڑ رہی ہیں۔ لقا اور اس کے ساتھی اس خلا کے سامنے اس طرح بے حس و حرکت کھڑے ہو کر رہ گئے جیسے کسی نے انہیں پتھر کا بنا دیا ہو۔ آخر کار کچھ دیر بعد رفتہ رفتہ آہوں اور ہچکیوں کی آوازیں بند ہو گئیں، دھوئیں کے مرغولے غائب ہو گئے اور خلا کی جگہ ایک بہت بڑا ہال سا نظر آنے لگا۔ اس میں درجہ بدرجہ 5 لمبے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ ہر چبوترے پر عجیب عجیب شکلوں کے 200 بت تھے۔ پہلے درجے کے بتوں کا قد چھوٹا تھا، دوسرے درجے کے بتوں کا قد اس سے بڑا۔ اسی ترتیب سے 5ویں درجے پر جو بت تھے وہ سب سے زیادہ اونچے اور لمبے چوڑے تھے۔ کل ملا کے سب 1000 بت تھے۔ ان میں سے 4 درجوں کے بت ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ 5ویں یعنی آخری درجے کے بڑے بتوں میں سے بھی بہتوں کے ناک، کان، ہاتھ اور پیر غائب ہو چکے تھے۔ صحیح سالم بڑے بت کسی صورت سے بھی 40 سے زیادہ نہ تھے۔ ان میں سے بھی چند ایک کے نتنوں اور کانوں سے ہلکا ہلکا دھواں نکلنے لگا تھا، اور چند ایک کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے وہ ہانپتے ہوئے اپنا آخری زور لگا رہے ہوں۔ صاف ظاہر تھا کہ امیر حمزہ طلسم 1000 شکل کو بہت بڑی حد تک تباہ کر چکے ہیں، اور جو باقی بچے ہیں وہ بھی آخری دموں پر ہیں۔ فراموش نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ موت اسے اپنے سامنے کھڑی دکھائی دینے لگی۔ غصے میں آ کر اس نے شکایت اور نفرت کے ساتھ بختیارک کو اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، مجھے یہ دن صرف تیری وجہ سے دیکھنے پڑے۔ لقا کا حال عجیب تھا، نہ اسے اپنا ہوش تھا نہ اپنے ساتھیوں کا۔ ہونکوں کی طرح کبھی وہ ایک بت کو دیکھتا، کبھی دوسرے کو، کبھی اس کی نگاہیں کسی سالم بت پر جم کر رہ جاتی، کبھی کسی ٹوٹے ہوئے بت کے ڈھیر پر، کبھی وہ پہلے درجے کے بتوں کی قطاریں گننے لگتا، کبھی 5ویں درجے کے بتوں کی۔ فکر اور دہشت لقا کے وزیر کے چہرے سے بھی جھلک رہی تھی، مگر اس کے ہوش و حواس قائم تھے۔ داڑھی پر تیزی کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کچھ سوچتا بھی جا رہا تھا۔ آخر جب خاصی دیر گزر گئی تو لقا کے سامنے دوزانو ہو بیٹھا اور اس کی قبا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بوسہ دیتے ہوئے بولا، عالم بنا، خواب میں ضرور حضور نے حمزہ کو زبردست آسمانی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طاقت کے ذریعے اس نے یہ تباہی مچائی ہے۔ اب شاید طلسم 1000 شکل کی بچی کچی رکاوٹیں بھی اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ حضور کا یہاں ٹھہرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ جس قدر جلد ممکن ہو ہمیں یہاں سے دور نکل جانا چاہیے۔ لقا کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنے دامن کو وزیر کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے گرجا، بے حیا غلام، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے ہی ایک حقیر بندے کے مقابلے سے ڈر کر بھاگ جاؤں؟ یاد رکھ، باختر سے یہاں میں اس لیے چلا آیا تھا کہ 2 دن وہ اور خوش ہو لے اور پھر اپنی بے باکی کی سزا پائے۔ بے شک وہ میری ہی بخشی ہوئی آسمانی طاقت کے بل پر اچھل رہا ہے، مگر کیا اس کی یہ طاقت مجھ پر بھی چل سکے گی؟ کیا میں یہ طاقت اس سے واپس نہیں لے سکتا؟ وزیر نے فوراً سجدہ کیا اور پھر ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، حضور خداوند خدا ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ امیر حمزہ کی کیا حیثیت جو حضور پر غالب آ سکے؟ مگر جس طرح دریا کو بخشی ہوئی روانی اور سورج کو بخشی ہوئی آگ سے محروم کر دینا حضور کی شان کے خلاف ہے، اسی طرح امیر حمزہ سے بخشی ہوئی قوت چھین لینا بھی حضور کی فیاضی کے خلاف ہے۔ ابھی دنیا حضور کے جانثار بہادروں سے خالی نہیں۔
حضور کا کوئی ادنا فدائی بھی امیر حمزہ کا غرور خاک میں ملا سکتا ہے، پھر حضور کو اس جگہ اس کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ یہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ قیام فرمائیں جو امیر اور اس کے ساتھیوں کے لیے قبرستان بن جائے۔ کچھ بھی ہو، لقصور سے چنگاڑا، اپنے بندے سے ڈر کر میں دوسرے بندے کی پناہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں خداوند خدا ہوں، دیکھتا ہوں امیر حمزہ ہزار شکل کے طلسم کیسے فتح کرتا ہے، میں اسے یہیں فنا کر دوں گا۔